الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج میرے تقریر کا جو عنوان ہے وہ ہے اسلامی مہینہ رجب المرجب کی اہمیت و فضیلت اور اس مہینے کے تعلق سے معاشرے میں مشہور کچھ غلط فہمیوں کی حقیقت۔ میرے محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، اسلامی مہینے کے اعتبار سے آج 2 رجب ہے، 2 رجب سن 1446 ہجری۔ رجب کا مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے خطبے میں قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں فرمایا گیا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی جو تعداد ہے، مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے، اور یہ اسی وقت سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق، لوح محفوظ کے مطابق یہ اس دن سے مقرر شدہ ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا ان مہینوں کے معاملے میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات تو بالکل کلیئر ہو گیا، اسلامی سال کے 12 مہینے یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ دوسری بات، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان میں 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں، منہا 4 حرم، کہ 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں، عظمت کے مہینے ہیں، عزت کے مہینے ہیں، احترام کے مہینے ہیں، اہمیت و فضیلت کے مہینے ہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اہمیت عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی ہے، وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ تو اس کا پتہ ہمیں حدیث پاک سے چلتا ہے، کیونکہ قرآن کی تفسیر، قرآن کی تشریح، قرآن کریم کا ایکسپلینیشن حدیث پاک ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث پاک کی ضرورت ہے۔ حدیث کو کراس کر کے ہم قرآن کو سمجھنا چاہیں گے، پھر ہم قرآن کریم نہیں سمجھ پائیں گے۔ کیوں؟ حدیث پاک قرآن کریم کی تشریح ہے، تو حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں ہے، یعنی رجب کا مہینہ۔ 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ یہی رجب کا مہینہ ہے جو مہینہ چل رہا ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں۔ تو اب ان 4 مہینوں کا حرمت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ان 4 مہینوں کو احترام کا مہینہ کہا گیا، عظمت کا مہینہ کہا گیا؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام لوگوں کو ان 4 مہینوں میں قتل و قتال کرنے کے لیے، جنگ و جدال کرنے کے لیے، لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے منع کر دیا گیا تھا۔
یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ اگر ان 4 مہینے کے درمیان میں کسی شخص کے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تھا، پھر بھی وہ شخص ان 4 مہینوں میں اپنے باپ کے قاتل سے بدلہ نہیں لیتا تھا۔ اس کو پتہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں لڑائی کرنے سے منع کیا گیا ہے، قتال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو ان 4 مہینوں کا ادب و احترام زمانہ جاہلیت میں بھی ہوتا تھا، تو ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ ایک تو وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ان 4 مہینوں میں ہم اللہ کی عبادت کریں گے، ان 4 مہینوں میں اگر ہم نیکی کا کام کریں گے، ان 4 مہینوں میں اگر ہم بھلائی کا کام کریں گے تو اس کا ثواب بھی ڈبل ملے گا۔ اور اگر ان 4 مہینوں میں ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کا عذاب، اس کا وبال بھی ڈبل ملے گا۔ یہ 4 مہینوں میں کون کون مہینہ؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب۔ ان 4 مہینوں میں کوئی اچھا اعمال کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی آپ کو ڈبل ملے گا، اور اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کا وبال بھی آپ کو ڈبل ملے گا۔ اس لیے ان 4 مہینوں کا تقاضا یہی ہے کہ ان 4 مہینوں میں ہم خوب دل لگا کر اللہ کی عبادت کریں، نیکی کریں، بھلائی کریں، خیر کا کام کریں۔ کیوں؟ اس کا ثواب ڈبل ملے گا۔ اور جتنا ہو سکے ان 4 مہینوں میں ہم گناہوں سے بچ جائیں، گناہوں سے دور ہو جائیں۔ کیوں؟ گناہوں کا وبال بھی ڈبل ملے گا۔ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، اور اس برکت کے ذریعے ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری رجب ہی سے شروع کر دیتے تھے۔ 2 ہی مہینہ ہے، رجب اور شعبان، اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے اسی وقت یہ دعا مانگنے لگتے تھے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب کا مہینہ، اس میں کون سی عبادت کریں؟ کیا کوئی عبادت فکس ہے؟ جی نہیں، کوئی عبادت فکس نہیں ہے۔ اس مہینے میں کوئی خاص عبادت فکس نہیں ہے، کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہے، بلکہ ہر شخص اپنے سہولت کے اعتبار سے، اپنے وسعت کے اعتبار سے جو عبادت کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور نہ کوئی خاص تاریخ مقرر ہے، نہ کوئی خاص وقت مقرر ہے، نہ کوئی خاص دن مقرر ہے، کوئی نہیں۔ جب دل کرے نوافل کا اہتمام کر لے، قرآن کریم کی تلاوت کر لے، ذکر و اذکار کر لے، صدقہ خیرات کر لے، جو عبادت کرنا چاہے، جو انسان کے لیے سہولت ہو سکے وہ عبادت کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن عبادت کے لیے ایک خاص دن، ایک خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ ابھی پورے مہینے میں، ابھی پورا مہینہ باقی ہے، پورے مہینے میں کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے تو روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ رجب کا جو مہینہ ہے یہ اشہر الحرم میں داخل ہے۔ ابھی میں نے بتایا اشہر الحرم کون ہے، یعنی وہ 4 مہینے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا فرمائی ہے، عزت عطا فرمائی ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان 4 مہینوں میں رجب کا مہینہ بھی داخل ہے۔ اور خود رجب کے مہینے میں اشہر الحرم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنے کی ترغیب ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی چاہے تو اس مہینہ میں روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے اس مہینے کے 27 تاریخ کو لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ ابھی میں نے بتایا اس پورے مہینے میں جب آپ کا دل کرے اس دن آپ روزہ رکھیں، لیکن ایک دن کو مقرر کر کے، ایک دن کو فکس کر کے روزہ رکھنا شریعت میں اس کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لوگ 27 تاریخ کو ایک روزہ رکھتے ہیں اس مہینے میں، اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہزاری کا روزہ، یعنی کہ یہ روزہ رکھیں گے تو اس کا ثواب 1000 گنا ملے گا۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس روزے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پتہ چلا کہ کچھ لوگ 27 تاریخ کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے اور ایک شخص کو پکڑ لیا اور کہا کہ میرے سامنے تم کھانا کھا کر یہ ثبوت دو کہ تم روزہ نہیں ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی صحابی جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میری بات کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ وہ جلالی صحابی خلیفہ دوسرے خلیفہ، بہت سخت مزاج کے تھے، بہت دبنگ صحابی تھے۔
ان کے یہاں دین کے معاملے میں کوئی ادھر ادھر کر کے نکل جائے یہ ممکن ہی نہیں۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ لوگ 27 تاریخ کو روزہ رکھ رہے ہیں، آپ اپنے گھر سے نکلے اور ایک شخص کو پکڑا اور کہا کہ تم نے بھی روزہ رکھا ہے آج؟ فرمایا کہ جی ہاں روزہ رکھا ہے۔ کہ میرے سامنے کھاؤ۔ ان کا یہ عمل پوری دنیا کے لیے ایک میسج ہے، پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے کہ دین کے اندر کوئی زیادتی نہیں، دین کے اندر زیادتی بھی نہیں اور دین کے اندر کمی بھی نہیں۔ یہ نہیں کہ دین نہیں ہے اور انسان اس کو دین سمجھ کے داخل کرے، یہ بھی نہیں ہوگا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ دین ہے اور کوئی اس کو کاٹ چھاٹ کرے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو دین کے اندر نہ زیادتی اور نہ دین کے اندر کمی، تو انہوں نے منع کر دیا۔ اس لیے 27 تاریخ کو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور یہ سمجھ کے رکھتے ہیں کہ آج کا روزہ بہت اہم ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں اگر اس خیال سے فضیلت کا حامل ہے 27 تاریخ کو بھی روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ رکھ رہا ہے کہ آج ہی روزہ رکھنا ہے اور اس روزے کی فضیلت ہے، یہ غلط ہو جائے گا۔ ورنہ 27 تاریخ کو بھی روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن میں نے بتایا نا روزہ رکھنے کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے، پورے مہینے جب چاہے روزہ رکھ لیجئے، کیا حرج ہے۔ لیکن لوگ 27 کو روزہ رکھتے ہیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بات سمجھیے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں 22 تاریخ کو لوگ رسم و رواج کے نام پر ایک عمل کرتے ہیں، وہ پوری کھیر حلوہ بناتے ہیں اور محلے میں بانٹتے ہیں، جس کو لوگ کنڈا کہتے ہیں، کنڈا کا رسم و رواج۔ پہلی بات تو یہ ہے اس کنڈے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کنڈا جو لفظ ہے یہ عربی لفظ نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عربی لفظ ہے، قرآن و حدیث میں یہ لفظ آپ کو مل جائیں گے، لیکن کنڈا کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ لوگ اس کو رسم و رواج کے طور پر منا رہے کنڈا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ہے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعی سے، نہ تبع تابعی سے، نہ چاروں فقہا سے، چاروں اماموں میں سے کسی کا بھی نہیں ہے، اور لوگ اس کو کر رہے ہیں۔ اچھا جب کہا جاتا ہے بھائی آپ کنڈا کیوں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس دن امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پیدائش کے موقع پر ہم کنڈا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یہ سادات میں سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے ہیں، بہت بڑا مقام ہے ان کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، ان کے نام پر آپ ایصال ثواب کرو، لیکن یہ کہہ کر کہ 22 رجب کو ان کی پیدائش ہوئی ہے، یہ کہاں سے ہے؟ ان کی پیدائش جو ہے یہ کب ہے؟ 8 رمضان سن 80 ہجری یا 83 ہجری۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کب ہے؟ 8 رمضان سن 80 یا 83 ہجری، اور ان کی وفات کب ہے؟ شوال کے مہینے میں 148 ہجری۔ تو پھر رجب کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کا۔ اگر آپ 22 رجب کو حلوہ پوڑی بنا کر بانٹ رہے ہو یہ کہہ کر کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہے، تو پیدائش تو رمضان میں ہے، 8 رمضان کو ان کی پیدائش ہے، رجب کا مہینہ یہ چل رہا ہے، آپ رجب میں مناتے ہو، اور پیدائش کب ہے ان کی؟ رمضان میں، 8 رمضان کو سن 80 یا 83 ہجری میں۔ اور وفات بھی اگر آپ کہیں تو وفات کب ہے؟ وہ بھی رجب میں نہیں ہے، وہ شوال میں ہے، جو رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے شوال 148 ہجری۔ تو رجب کے ساتھ تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کے پیدائش کے موقع پر ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ بھائی ان کا تو اس مہینے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، پیدا ہوئے ہیں رمضان میں اور وفات ہوا ہے ان کا شوال میں، رجب کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جب 22 رجب کی کنڈلی کو کھنگالا جاتا ہے، اس کی ہسٹری کو جب نکالا جاتا ہے، تو 22 رجب کو امیر شام، کاتب وحی، امت کے ماموں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب کا مہینہ، اس کے 22 تاریخ کو لوگ 22 تاریخ کو کس کے طرف منسوب کر رہے ہیں؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے موقع پر، لیکن حقیقت میں 22 تاریخ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے۔ اور جو دشمنان صحابہ ہیں، جو دشمنان حضرت امیر معاویہ ہیں، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی کا اظہار کیا، بطور خوشی، بطور جشن انہوں نے آپس میں کیا کیا؟ مٹھائیاں بانٹنے شروع کر دی۔ کس نے؟
جو صحابہ کے دشمن ہے کہ صحابہ کے دشمن کون ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن کون ہے، یہ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر جب وہ اس دنیا سے چلے گئے، خوشی کے لیے ایک دوسرے میں کیا کر رہے ہیں، مٹھائی بانٹ رہے ہیں، ایک دوسرے میں کیا کر رہے ہیں، شیرنی بانٹ رہے ہیں۔ اور جب یہ رسم و رواج شروع ہوا، اس وقت مسلمانوں کا غلبہ تھا، اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا، سنیوں کا غلبہ تھا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم چپکے چپکے سے مٹھائی بانٹیں گے، چوری چوری مٹھائی بانٹیں گے تاکہ ہمارا راز کیا ہو، فاش نہ ہو۔ انہوں نے ایسے کیا کہ چوری چوری ایک دوسرے کے گھر چلے جاتے تھے اور مٹھائی دیتے تھے، مٹھائی بانٹتے تھے چوری چوری۔ لیکن جب ان کا راز فاش ہوا، انہوں نے اس کو کس کی طرف منسوب کر دیا، امیر جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس دن میں فاتحہ کرنا ہے، انہوں نے کہا کہ اس دن میں پوڑی اور کھیر بنانا ہے، جبکہ کوئی تعلق ہی نہیں ان سے۔ ان کی پیدائش رمضان میں ہے، وفات شوال میں ہے، رجب کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر دشمنان صحابہ نے خوشی منائی تھی، اور اس کو آج ہم نے اپنا لیا ہے، ہم سنیوں نے اپنا لیا ہے۔ ہم تو صحابہ کے دشمن نہیں ہیں۔ آپ میں سے کوئی مانے گا کہ ہم صحابہ کے دشمن ہیں؟ کوئی نہیں مانے گا۔ تو ان کی چال تھی، ان کی وفات کے موقع پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا، اور آج ہم بھی خوشی منا رہے ہیں۔ تو گویا کہ ہم زبان سے تو نہیں صحابہ کے دشمن ہو رہے ہیں، لیکن اپنے اعمال سے صحابہ کے دشمن ثابت ہو رہے ہیں۔ تو 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے، اور ان کا بڑا مقام ہے۔ یہ کاتب وحی ہے جنہوں نے قرآن کریم کو لکھا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو وحی آتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کو انہوں نے لکھا ہے۔ امت کے ماموں ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی وفات اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں 22 تاریخ کو، اور منسوب کہا کیا گیا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر، اور پھر ان کے نام پر ایک جھوٹے من گڑت قصے کہانی کی کتاب چھپوا کر پورے لوگوں میں کیا کر دیا گیا، بانٹ دیا گیا۔ اسی وجہ سے یہ رسم شروع ہوا ہے۔ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں شریعت کے اندر، نہ یہ لفظ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ یہ عمل قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعی سے ثابت ہے، نہ تبع تابعی سے ثابت ہے، نہ چاروں فقہا سے ثابت ہے۔ تو پھر ہم اس کو کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ ہم اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں اور ہو رہا گناہ۔ تو پہلے ہسٹری کو پتہ کر لیجئے کہ حقیقت میں ہو کیا رہا، ورنہ یہی چلا کہ باپ دادا کے زمانے سے جو چل رہا بس اسی پر بچہ چل رہا، آنے والی نسلیں، آنے والی پیڑھی اسی پر چل رہی ہے۔ قرآن و سنت کو دیکھیے، دیکھیے کہ کیا حقیقت ہے۔ تو اس لیے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ رجب کا مہینہ اہمیت کا مہینہ ہے، فضیلت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، نیکی کا کام کرنا چاہیے، خیر کا کام کرنا چاہیے، بھلائی کا کام کرنا چاہیے، صدقہ خیرات کیجیے نا، کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، کس نے منع کیا ہے؟ نوافل کا اہتمام کیجیے، کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ روزہ رکھیے، کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ جو چیز ہے اس کو کیجیے نا بھائی، جو چیز نہیں اس کو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو 22 رجب کو جو ہم یہ کرتے ہیں یہ رسم و رواج ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یہ سادات ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پڑ پوتے ہیں، تو بہت عظیم شخصیت ہے، لیکن ان کا تعلق رجب کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ ان کی پیدائش رمضان میں اور وفات شوال میں ہے، رجب مہینے کے ساتھ ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور ہم سمجھ رہے ہیں رجب کے مہینے میں 22 تاریخ کو ان کی پیدائش ہے، جبکہ 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے۔ جو حضرت معاویہ کے دشمن تھے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے، اور آج ہم بھی خوشی منا رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے ہم بھی خوشی منا رہے ہیں۔ تو بتائیے، صحابہ کی وفات پر آپ کو خوشی ہونی چاہیے۔ کوئی ایسا حساس مسلمان نہیں ہوگا جو صحابہ کی موت پر، صحابہ کی وفات پر خوشی کا اظہار کرے، لیکن لا علمی میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، جہالت میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، خوشی منا رہا۔ ارے کس کے غم پر، کس کی وفات پر خوشی منا رہے ہو یار، تھوڑا ہسٹری کھنگالو۔ تو رجب مہینہ
اہمیت کا مہینہ ہے اور اشہر الحرم میں داخل ہے. اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ جتنا اس میں ہم نیکی کا کام کریں گے اس کا ثواب بھی ڈبل، اور اگر گناہ کا کام کریں گے اس کا وبال بھی ڈبل. تو ہمیں سنت کو فالو کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت میں فساد کے وقت میری سنت کو پکڑے رکھے گا اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا. ایک شہید نہیں، 100 شہیدوں کے برابر اس کو اجر ملے گا. کب؟ جب امت میں فساد مچا ہو اور یہ میری سنت پر عمل کرے. یہ کم بات ہے سنت کے لیے. سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں، بس رسم و رواج پر چل رہی دنیا. قرآن سے کوئی تعلق نہیں، حدیث سے کوئی تعلق نہیں، علماء سے کوئی تعلق نہیں، صحابہ سے کوئی تعلق نہیں، رسم و رواج کے طور پر چل رہا ہے. ارے باپ دادا کرتے آ رہے ہم بھی کریں. جی نہیں، کل قیامت کے دن یہ آپ نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے اس مہینے میں خرافات کرنے سے ہم بچیں اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس مہینے میں ہم عبادت کا اہتمام کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.